بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف کی نیپالی سفیر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے پر غور۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق نیپال کے سفیر کی GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشترکہ مفادات کی بنیاد پر نیپال کے ساتھ طویل المدتی کثیر الجہتی تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تمام علاقائی ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے 73 روسی سفارتکاروں کو بے دخل کر دیا۔ یوکرین جنگ کے رد عمل میں یورپی ممالک اٹلی، ڈنمارک، سویڈن اور اسپین نے کل 73 روسی سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے اس اقدام پر کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ متعدد یورپی ممالک سے روسی سفارتکاروں کی اس وسیع پیمانے پر بے دخلی ایک تنگ نظری کا ثبوت ہے اور جو ہمارے اور ان کے درمیان مواصلات کو پیچیدہ بنا دے گی۔ امریکہ کی طرف سے ہائپرسونک میزائل کے کامیاب تجربات کا انکشاف۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ کے وسط میں ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، تاہم روس کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے خوف سے اس تجربے کو خفیہ رکھا گیا۔ اس بات کا انکشاف امریکی ٹی وی چینل CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہائپرسونک ہاک میزائل کو B-52 بمبارڈ طیارے سے فائر کیا گیا۔ میزائل کے ساتھ منسلک بوسٹر انجن نے میزائل کی رفتار میک 5 تک بڑھا دیا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی $2 ارب قرض واپسی مؤخر کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کی $2 ارب قرض واپسی کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے قرض 3 سال پہلے پاکستان کو 3 سال کے لیے دیا تھا اور پاکستان کو یہ قرض مارچ میں متحدہ عرب امارات کو واپس کرنا تھا۔ اس سے قبل چین پہلے ہی $4 ارب 38 کروڑ قرض کی واپسی مؤخر کر چکا ہے۔ ٹیسلا اور نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے 9.2% حصص خرید لیے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک نے ٹویٹر کے حصص خریدے، جن کی تعداد 7 کروڑ 34 لاکھ سے زائد ہے اور ان کی کل مالیت $3 ارب ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایلن مسک کی جانب سے ٹویٹر کے حصص خریدنے کی خبر سامنے آنے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹویٹر کے شیئر کی قیمت میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر ایک بار پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ جاری سیاسی بحران ملک میں اقتصادی چیلنجز بڑھانے اور پاکستانی روپے کی تنزلی کا باعث بن گیا ہے، جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے انٹر بینک ریٹ $185 جبکہ اوپن مارکیٹ میں $186 سے بھی تجاوز کر گیا۔ IMF کی جانب سے اقتصادی جائزہ پر مذاکرات نئی حکومت کے قیام تک معطل کرنے کے فیصلے جیسے عوامل کے باعث انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مزید $1.14 کے اضافے سے $185.23 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔ کویت میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل حکومت مستعفی۔ کویتی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل ہی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ کویت کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ولی عہد شیخ میشل احمد الصباح کو وزیر اعظم شیخ صباح الخالد کی جانب سے حکومت کے استعفے کا خط موصول ہو گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے شہریوں کی اجتماعی قبر ملنے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے روس کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات اور مقدمات چلانے کے لیے ایجنسی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قصبے بوچا پر روسی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یوکرینی فوج نے چند روز قبل ہی اس علاقے کا قبضہ واگزار کروایا، جہاں شہریوں کے قتل عام کے ہولناک شواہد ملے ہیں۔
اس بار اتحاد کی بجائے اپنے لوگوں کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اتحادی حکومت میں ہمیشہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے، اس بار ہم اپنے لوگوں کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ کارکنان احتجاج کریں تاکہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسے پیغام جائے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں CIC نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ شمالی کوریا کی جنوبی کوریا کو ایٹمی حملے کی دھمکی۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو جوہری حملے کی دھمکی دے دی۔ یہ دھمکی شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی بہن کی جانب سے دی گئی ہے۔ کم جونگ ان کی بہن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شمالی کوریا جنگ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اگر جنوبی کوریا نے حملہ کیا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے۔ شمالی کوریا کے خلاف حملے میں پہل بڑی غلطی ہوگی۔ دھمکی امیز خط: امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، روس نے اہم بیان جاری کر دیا۔ امریکہ نے عمران خان کو دورہ روس منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ پاکستان کی جانب سے امریکی دباؤ مسترد کر دیا گیا۔ دورہ منسوخ نہ کرنے پر امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کے خلاف اچانک عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی۔ امریکی اہلکار نے یوکرین پر پاکستانی قیادت کے متوازن رد عمل کی مذمت کی۔ دھمکی امیز امریکی خط پر ترجمہ: روسی وزارت خارجہ ماریا زاخارووا کا رد عمل: الزام میں کوئی صداقت نہیں، امریکہ نے ایک بار پھر الزام مسترد کر دیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان میں توڑ پھوڑ کے بعد مرمت کے لیے مؤخر کیا گیا۔ واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی کے 6 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز نے رد عمل میں کہا ہے کہ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں کل اجلاس بلانے کا کہا، مگر خبر آئی پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے 40 ممبران معطل کر کے اپنے نمبرز پورا کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھی آرمی چیف اور DGISI سے وضاحت مانگ لی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عدالت کا احترام کرتے ہیں، امید ہے عدالت آئین کا تحفظ کرے گی۔ بات یہ نہیں کہ ہم جلد اور شفاف الیکشن نہیں چاہتے، ہم جلد اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ تمام معاملات آئین کے تحت ہوں۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آئین کو توڑا گیا ہے، آئین شکنی پر ہم سپریم کورٹ میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب: حکومت کا اپوزیشن اراکین کی رکنیت معطل کرنے پر غور۔ حکومت نے قائد ایوان پنجاب کے انتخابات میں اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت اپوزیشن اراکین کی رکنیت معطل کرنے پر غور کر رہی ہے، یا اپوزیشن کے 15 سے 20 اراکین کی رکنیت معطل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اراکین کی رکنیت انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پر معطل کی جائے گی۔ اسپیکر کی جانب سے قائم کی گئی انکوائری کمیٹی آج اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ انکوائری کمیٹی میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ اسپیکر کی ہدایت پر 3 اپریل کو ہنگامہ آرائی پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا تھا۔ روس کا پاکستان سمیت دوست ممالک کے لیے پروازوں کی بحالی کا اعلان۔ روس نے پاکستان سمیت 52 دوست ممالک کے لیے پروازوں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق روس نے کورونا وائرس کے باعث عائد پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے پاکستان سمیت 52 دوست ممالک کے ساتھ فضائی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے وزیر اعظم نے پیر کو کہا ہے کہ روس نے 9 اپریل کے بعد 52 ممالک کی پروازوں پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، جن میں ارجنٹینا، جنوبی افریقہ اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ پروازیں دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔